السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں میرا محافظ بائی سلمیٰ خان سیزن 2 پارٹ 11۔ شہریار صرف اسی متعلق سوچ رہا تھا۔ پری اس تصویر کے متعلق بات کر رہی تھی۔ پری نے کہا کہ اس میں وہ، میں اور سجاد سارا تھے۔ تو کیا وہ اس تصویر؟ لیکن نہیں، اس نے وہ تصویر کہاں دیکھی؟ اس کا سر پھٹا جا رہا تھا۔ وہ اپنا سر دونوں ہاتھوں میں پکڑے سوچ رہا تھا کہ اتنے میں اس کے موبائل پر کسی کا میسج جگمگایا۔ وہ ایک ویڈیو تھی۔ جب اس نے وہ ویڈیو آن کی تو شہریار منصور کو لگا کہ وہ اب اگلی سانس نہیں لے پائے گا۔ وہ وہیں ٹھہرتا گیا۔ اس ویڈیو میں چلنے والے مناظر میں اسے ایک خوف میں مبتلا کر دیا۔ کیا برہان سچ کہہ رہا ہے؟ اس کے ہونٹوں سے بس اتنا ہی ادا ہوا تھا، اور اگر وہ سچ تھا تو وہ کیا کرے گا؟ وہ انہی سوچوں میں تھا۔ یہ رات اس پر بہت کٹھن گزرنی تھی۔ آپ مجھے کلاس میں اگنور کرتے ہیں؟ رات کو کھانے کے بعد پری نے کمرے میں آتے ہی برہان سے پوچھا تھا، اور برہان اس کی خفگی والے انداز پر پہلے تو کچھ بول نہیں سکا، پھر ہلکا سا شرارتی انداز میں بولا، لڑکیاں ہی اتنی ہیں نا۔ پری کا تو منہ ہی بن گیا۔ آپ سب کو دیکھتے ہیں سوائے مجھے چھوڑ کر۔ روز آپ کو کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے اور آپ چلے جاتے ہیں اور میں پیچھے پریشان ہوتی رہتی ہوں۔ آپ کو میری فکر ہے بھی یا نہیں؟ اب وہ کراچی کو ڈبانے کے لیے تیار تھی۔ وہ جو صوفے پر بیٹھا تھا وہاں سے اٹھ کر پری کے عین سامنے آ کر بیٹھا۔ پری اس کے اس انداز کو سمجھ نہیں پائی۔ پری، تم میرے لیے بہت ضروری ہو، میری ذمہ داری ہو، اور تم وہ دنیا کی واحد لڑکی ہو جسے سید برہان احمد شاہ چاہ کر بھی اگنور نہیں کر سکتا۔ میری نظروں میں اپنا عکس دیکھ لیا کرو، تم سمجھ جاؤ گی تم میرے لیے کیا ہو۔ پری کے گال گلابی ہونے لگے۔ وہ اس کے اس انداز کو سمجھ نہیں پائی۔ کبھی برہان اتنی محبت سے اس سے بات کرتا کہ پری کو لگتا کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے، اور کبھی وہ اسے نظر انداز کرتا تو پری کو لگتا کہ وہ اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ برہان نے کبھی واضح طور پر اسے محبت کا اظہار نہیں کیا تھا۔ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ بس چند جملے، چند الفاظ، اور برہان احمد شاہ سب کچھ بھول گیا۔ وہ جھوٹنے لگا تھا، ایک دم پری کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کے پاس جواب نہیں تھا۔ کیا وہ اس سے محبت کرتا تھا؟ یا محبت عشق کو پہنچ گیا؟ کیا وہ اسے چھوڑ سکتا تھا؟ کیا اس کو وہ زندگی سے نکال سکتا تھا؟ اور دل نے ایک بہت بڑے نا کے ساتھ اس کو جواب دیا تھا۔ بولے نا۔ وہ ویسے ہی اس کے جواب کی منتظر تھی۔ پری، تم میرے لیے سب سے ضروری ہو، ہر چیز، ہر انسان، یہاں تک کہ اس دنیا سے زیادہ ضروری ہو۔ میں نہیں جانتا اس کیفیت کو کیا کہتے ہیں، مگر تمہاری نظر میں اگر اس سے محبت کہتے ہیں تو ہاں، سید برہان احمد شاہ کو پریش صدیق سے محبت ہے۔ اور نیند تو آج اس کی آنکھوں سے غائب ہی ہو گئی تھی۔ جس پل کے لیے اس نے اتنا انتظار کیا، جن الفاظ کے لیے اس نے راتوں کو دعائیں مانگی، جس شخص کی محبت کے لیے وہ تہجد میں دعائیں مانگتی تھی، آج وہ شخص اسے کہہ رہا تھا کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے، وہ صرف اس کا ہے۔ آج تو پریشے کو اللہ کی حضور پوری رات سجدے میں ہی کاٹ دینی تھی۔ وہ ہر بار شکوے کیا کرتی تھی، مگر آج اللہ نے اسے اس کا حقیقی محافظ دے دیا تھا، جو صرف اس کا تھا۔ پری، بس مجھ سے وعدہ کرو، تم مجھے چھوڑ کے کبھی بھی نہیں جاؤ گی، کبھی بھی نہیں۔ اس کے انداز میں خوف تھا۔ اس نے برہان کے گال پر ہاتھ رکھا اور بہت محبت سے بولی، آپ سے دور گئی تو مر جاؤں گی، لیکن میں تو آپ کے ساتھ جینا چاہتی ہوں۔ خود تو کبھی آپ سے دور نہیں جاؤں گی، مگر اگر موت آ گئی تو پھر؟ وہ آگے کچھ بولتی کہ برہان کا دل تڑپ اٹھا۔ پری کے ان چند الفاظوں نے برہان کو اندر تک ہلا دیا تھا۔ اس کو لگا کسی نے اس کے دل ٹکڑوں ٹکڑوں میں کاٹا ہے۔ ایک دم برہان کو دل میں درد محسوس ہونے لگا۔ وہ سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا کہ یہ لڑکی اس کے لیے اتنی اہم ہو جائے گی، جو حادثاتی طور پر اس کی زندگی میں آئی تھی، اور اب وہ اس کی زندگی بن گئی تھی۔ وہ ویسے ہی پری کی گود میں سر رکھے لیٹا رہا۔ پری اس کے بال سہلاتی رہی۔ اگر آج کوئی ان دونوں کو دیکھے تو ہو بہو انہیں احمد شاہ اور سعدیہ بیگم کا خطاب دے گا۔ چند دن ان کے ویسے ہی گزر گئے، سب معمول پر چل رہا تھا۔ البتہ سجاد سبین کے متعلق اپنے گھر میں بات کر چکا تھا۔ نفیسہ بہت خوش ہوئی تھی اور عبداللہ بھی خوش تھے۔ اس نے باقاعدہ سبین سے تو نہیں بات کی تھی، مگر اشارے کے طور پر اسے بتا دیا تھا کہ یہ بات سن کر خالہ تو حیران ہی تھی، ساتھ میں یزدان بھی حیران تھا۔ یہ لڑکی اپنی زندگی کیوں خراب کرنا چاہتی ہے؟ وہاں چائے پہ بیٹھے لوگوں سے خالہ پوچھ رہی تھی۔ خدا کے لیے خالہ، وہاں جا کر نہ ایسی باتیں مت کیجیے گا، ورنہ پہلے ہی انکار ہو جائے گا، سجاد جل کر بولا تھا۔ اس بیچارے کو شادی کی پہلے ہی جلدی تھی، اور اب جو اسے لڑکی بھی مل گئی تھی تو اس نے دیر کرنا صحیح نہیں سمجھا۔ البتہ اسے یزدان ناول پڑھ پڑھ کر
البتہ یزدان ناول پڑھ پڑھ کر ان کی طرح بننے کی کوششوں میں لگا ہوا تھا۔ جب بھی سونیا کال کرتی تو وہ کسی نہ کسی ناول کے بارے میں بتاتا ہوتا۔ سونیا بھی پریشان تھی کہ جس انسان نے زندگی میں کتابوں کی طرف ایک آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا، اب وہ صرف کتابوں کی باتیں کرتا ہے۔ مگر بچوں کے دلوں کے حال تو مائیں جانتی ہے، تو سعدیہ بیگم نے اسے سچ بتا دیا تھا۔ سونیا بہت خوش بھی ہوئی تھی، مگر یزدان صاحب ابھی بھی اسٹرگل کر رہے تھے اپنی محبت کو پانے میں۔ البتہ انمول کو کسی اور ہی چیز کی کھوج تھی۔ آج سبین کا رشتہ لے کر وہ سب جانے والے تھے۔ سجاد تو خوشی کے مارے کہیں رک ہی نہیں رہا تھا۔ جس انسان نے محلے کے بچوں کو 1 روپیہ بھی نہ دیا ہو، آج انہیں 100 کے نوٹ تھما رہا تھا۔ یہ واقعی میں عاشق ہو گیا تھا۔ محلے کی ایک عورت نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں نے کہا تھا نا میرے بیٹے کی ایسی بہو لاؤں گی کہ پورا محلہ دیکھتے ہوئے جل کے راکھ ہو جائے گا۔ جا رہے ہیں ہم آج رشتہ لینے، اور اللہ نے چاہا تو ہو بھی جائے گا۔ تم سب لوگ صرف جلتی رہو۔ نفیسہ نے ایک نظر عورتوں کی طرف دیکھا، عورتوں کو دیکھا، اندیکھی باتوں پر ڈالی اور پھر سجاد کو اندر کی طرف لے جانے لگی۔ پری آج کالے کلر کا فراک زیب تن کیے ہوئے تھی، بڑے جھمکے، کھلے بال، مگر دوپٹے سے خود کو پورے طریقے سے محفوظ کیا ہوا تھا۔ ہاتھ میں چوڑیاں، انگوٹھی اور ہلکا سا میک اپ جو اسے انمول نے کیا تھا۔ وہ سب سبین کے گھر جانے کو تیار تھے۔ پیاری لگ رہی ہو، پری کو ایک نظر دیکھتے ہی برہان نے کہا تھا۔ وہ تو میں روز رکھتی ہوں، کوئی نئی بات کریں۔ اس نے بھی اسی بے نیازی سے جواب دیا، اگر تم دونوں کا رومانس ختم ہو گیا ہو تو چلو۔ پیچھے سے سجاد گھڑی پر نظریں جمائے ان سے بول رہا تھا، تو اتنا خوش ہو رہا ہے کہ جیسے آج ہی اسے لے آئیں گے، آج رشتہ لے کر جا رہے ہیں۔ ہاں تو انشاءاللہ رشتہ پکا ہو جائے گا تو بس اسی وقت ہی ڈیٹ فائنل کر کے لے کر آ جائیں گے اسے۔ تو سچ میں پاگل ہو گیا ہے۔ ہاں بھائی جیسی قسمت تمہاری ہے ہی نہیں کہ اسی دن لے کے آ جائے۔ اگر ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ وہ دونوں اپنی ہی باتوں میں تھے کہ یزدان بھی سفید کلر کے کرتے میں کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ لگ رہا ہوتا ہے ہینڈسم، اس نے آتے ہی ان سے پوچھا۔ لگ رہا ہوں ہینڈسم، اس نے آتے ہی ان سے پوچھا۔ وہ دونوں اپنی داڑھی پر ہاتھ چلاتے ہوئے اسے دیکھتے رہے۔ او بھائی، تم کس خوشی میں اتنا تیار ہوئے ہو؟ مجھ سے زیادہ تو تم تیار ہو گئے ہو۔ سجاد کے لہجے میں غصہ تھا۔ اب وہ تمہاری شکل ہے ہی نہیں تو اس میں کیا کروں؟ میں تھوڑا سا تیار ہوتا ہوں تو اب اچھا لگتا ہوں، اس میں میری کیا غلطی؟ اس نے اسی انداز میں سجاد کو اور آگ لگا دی۔ تم لوگوں نے چلنا ہے یا نہیں چلنا؟ اب نفیسہ کی آواز آئی تو سب لوگ باہر کی طرف نکلے۔ وہ لوگ گاڑیوں میں بیٹھ گئے۔ ایک گاڑی میں پریشے، برہان، انمول، یزدان اور سارا بیٹھے تھے۔ سجاد کے رشتے کی بات ہو اور سارا نہ چلے، ایسا کبھی ہو سکتا ہے کیا؟ اور دوسری گاڑی میں عبداللہ، سعدیہ بیگم، نفیسہ اور خالہ تھی۔ وہ گاڑی اسی رفتار کے ساتھ چل رہی تھی۔ کچھ ہی وقت بعد گاڑی ان کے گھر کے باہر رکی۔ سب لوگ آگے کی طرف چلنے لگے۔ یزدان، انمول، سارا گاڑی سے مٹھائیوں کی ٹوکریاں لے کر باہر لا رہے تھے۔ وہ سب لوگ ان سے ملے۔ سبین کے والد نے پہلے ہی سجاد کو دیکھا ہوا تھا تو انہیں پہلے ہی اعتراض نہیں تھا، مگر وہ بس اپنی بیٹی کی رضامندی چاہتے تھے۔ اندر سبین ہلکے کلر کے کپڑے، بہت لائٹ میک اپ، بہت سادہ مگر بلا کی حسین لگ رہی تھی۔ وہ سب لوگ ادھر ہی بیٹھے، مگر پری، انمول اور سارا وہ سب سبین کے کمرے میں چلی گئی۔ سبین کے گھر میں اس کے والدین اور ایک بھائی تھا۔ بھائی UK میں ہوتا تھا، مگر اس رشتے کے متعلق سبین کے والدین نے پوچھا تھا اور اسے بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اب سبین اپنے سر پہ دوپٹہ صحیح کرتے ہوئے نفیسہ کے برابر آ کے بیٹھی۔ سجاد کی تو نظریں ہی نہیں ہٹ رہی تھی، وہ بس سبین کو ہی دیکھے جا رہا تھا۔ وہ سب لوگ اب رشتے کے متعلق بات کر رہے تھے۔ بھائی صاحب، ہمیں کیا مسئلہ ہوگا؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹی اچھے گھر میں جائے، اور ماشاءاللہ سے آپ لوگوں کا گھر تو دیکھا بھلا ہے، تو بھائی ہمیں کیا اعتراض ہوگا؟ سبین کے والد نے بڑی محبت سے کہا تھا۔ وہاں پر ہر چہرے پر خوشی آ گئی تھی۔ تم بھی بتا دو سبین بیٹا، اگر تمہیں کوئی مسئلہ ہے۔ سعدیہ بیگم سبین سے اس کی رضامندی پوچھ رہی تھی۔ سجاد تو ایک دم ڈر سا گیا۔ اسے اپنی اور سبین کے کچھ دیر پہلے والی چیٹ یاد تھی۔ سبین نے اس سے ویڈیو کال کی تھی، مگر وہ تیار نہیں ہوئی تھی۔
हाय सबीन, तुम्हारी आंखें इतनी गहरी है, बिल्कुल समंदर की तरह। वो उसे देखकर मोहब्बत से बोला, तो इनमें डूब कर मर क्यों नहीं जाते? सज्जाद के लहजे में रत्ती भर फर्क नहीं आया। शादी से पहले बेवा हो जाओगी, कोई अंधी होगी जो तुमसे शादी करेगी। अल्लाह ने मुझे आंखें दी है, वो भी गहरी। सज्जाद वैसे ही कुछ देर उसे देखता रहा और फिर बोला, जुमला मुकम्मल करो। समंदर की तरह गहरी। और सबीन का मुंह बन गया और उसने मोबाइल फौरन बंद कर दी। सज्जाद तो दिल में यही दुआ कर रहा था कि कोई उससे ना पूछे, वरना वो सीधा ही इनकार करेगी। मगर सादिया बेगम ने तो उसी से ही पूछ लिया। अब क्या होगा, वो इन्हीं सोचों में था जब एक हल्की सी आवाज़ आई, बहुत मीठी सी, जिसने सज्जाद को एक पल के लिए गूंगा कर दिया। मुझे कोई एतराज़ नहीं है। सबीन के इस जुमले ने सज्जाद की सांस बहाल की थी। वो बेयकीनी से उसे देखता रहा। सबीन पल के झुकाए वैसे ही बैठी रही। वो समझ नहीं पाया कि क्या हो गया, मगर वो जो चाहता था वो हो गया। चले भाई साहब, ये तारीख पक्की कर लेते हैं। मैं सोच रही थी कि पहले निकाह कर दे, क्योंकि बच्चे को पढ़ाई मुकम्मल करनी है। हमें रुखसती की जल्दी नहीं है। निकाह एक बार हो जाए तो रुखसती पर फिर पढ़ाई की बात कर लेंगे। नफीसा ने उसी मोहब्बत के साथ सबीन को गले लगाते हुए बोला था। और बुरहान और यज़दान तो अपनी मुस्कुराहट छुपाए ही रह गए। वो जो घर में उतावला हो रहा था, उसे आज हिलाने के लिए नफीसा बेगम ने तो उसे और दूर कर दिया। एकदम सज्जाद का चेहरा उतरने लगा। अभी वो लोग अपनी खुशगपियों में मसरूफ़ थे कि एक मुलाजिम अंदर की तरफ आया। वो सब लोग उसी गप्पियों में लगे हुए थे। जब उस मुलाजिम ने कुछ बोला तो वहाँ पर सबीन ने अचानक अपना चेहरा ऊपर की तरफ किया। वो मंसूर साहब के बेटे आए हैं। वो कोई कोई फाइल की बात कर रहे हैं। सबीन समझ गई थी कि वो किसकी बात कर रहा है। एकदम उसके चेहरे पर परेशानी उभर आई। सज्जाद उसके बदलते हुए तासुरात नहीं समझ पाया। वहाँ बैठा कोई शख्स नहीं समझ पाया। यह अल्लाह खैर। सबीन ने अपने दिल में अल्लाह से दुआ की थी। अरे हाँ, अंदर बुलाओ, बाहर क्यों खड़ा किया है? वो मुलाजिम को हुक्म देकर फिर से उनकी तरफ मुतवज्जा हो गए थे। और जैसे ही वो शख्स ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ, उसी वक्त उसके पांव जम गए। वो सांस नहीं ले पा रहा था। उसे सांस लेने में मसला हो रहा था। सामने बैठे लोगों को देखकर वो कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सबीन के वालिद अपनी जगह से उठा और उस नौजवान को गले लगाया। अरे बेटा, मैं मिलवाता हूँ तुम्हें। ये सज्जाद है। मैं अपनी बेटी सबीन का रिश्ता पक्का कर चुका हूँ। ये सज्जाद के वालिदीन है। जब सबकी नज़रें उस नौजवान पर गई तो सबके चेहरे सपाट हो गए। किसी के चेहरे पर गुस्सा था, किसी के चेहरे पर डर था, तो किसी के चेहरे पर फिक्र थी। नफीसा ने जैसे ही शहरियार को देखा तो वो पहचान गई थी, मगर वो किसी और को देख ही नहीं रही थी। वो तो सामने बैठी काले जोड़े में उस लड़की को देख किसी और को देख ही नहीं रहा था। वो तो सामने बैठी काले जोड़े में उस लड़की को देख रहा था, जिसका हाथ किसी लड़के के हाथ में था। सबीन के वालिद सबका तारुफ करवा रहे थे और अब बारी थी उस लड़की के तारुफ की। शहरियार सांस रोके सुन रहा था। ये शायद वो सुन नहीं रहा था, वो सिर्फ देख रहा था। ये परिशे है, सज्जाद की भाभी और बुरहान की बीवी। बीवी? और शहरियार मंसूर अपने पाँव पर खड़ा नहीं हो पाया। सारा और यज़दान उसी वक्त उसकी तरफ बढ़े और उसे संभालने लगे। और अंकल, ये दोस्त है मेरा, मतलब हम पहले से जानते हैं। सारा ने बात संभालना चाहिए। आज सुबह से उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो इस वजह से शायद वो किसी को नहीं सुन रहा था। उसके कानों में तो सिर्फ यही अल्फाज गूंज रहे थे, बुरहान की बीवी। बुरहान सब समझ गया था। परिशे डरी हुई थी उसका ये हाल देखकर। सभी ने बेइख्तियार अपने दिल पर हाथ रखा। सज्जाद को भी उसकी हालत देखकर तकलीफ हो रही थी। कितनी ही लड़ाई सही, मगर सज्जाद को तकलीफ होती थी शहरियार को तकलीफ में देखकर। यज़दान और सारा उसे सहारा देकर बाहर की तरफ ले जाने लगे। एकदम उस खुशगवार वक्त में कुछ तल्ख वक्त भी आ गया था। शहरियार, संभालो खुद को। सारा उसे समझा रही थी। यज़दान से भी कुछ छुपा हुआ नहीं था, वो सारे जज्बात से वाकिफ था। हमने तुम्हें समझाया था, काश तुम समझ जाते। आज तुम्हारी हालत हरगिज़ ऐसी नहीं होती। आज शहरियार मंसूर ने अपनी पहली मोहब्बत को किसी और के साथ देखा था। आज उसे अपना दिल मुकम्मल मरता हुआ महसूस हुआ। अपने होश में नहीं था, वो किसी को भी नहीं सुन रहा था, वो सुनना चाहता ही नहीं था। सबीन से रहा नहीं गया, माजरत करके बाहर की तरफ जाने लगी। सज्जाद भी उसके पीछे ही जाने लगा। परी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। बुरहान ने मुसलसल परिशे का हाथ पकड़ा हुआ था, वो उसे कहीं भी नहीं जाने दे सकता था। बुरहान, क्या हुआ है शहरियार को? खाने की मेज़ पर वो बुरहान से पूछ रही थी। मुझे नहीं पता, खाना खाओ तुम। वो इतना बोलकर खाने की तरफ मुतवज्जा हो गया। शहरियार, तुम ठीक हो? आज शहरियार मंसूर का दिल पहली बार टूटा था, तो वो कैसे ठीक हो सकता था? सज्जाद मैं जिस सज्जाद वहीं जेबों में हाथ डाले सबीन के पीछे खड़ा हुआ था। वो खुद को बेफिक्र तासुर कर साबित करना चाहता था, मगर वो खुद ही जानता था कि उसे फिक्र हो रही थी। सज्जाद ने बड़ी हिम्मत के साथ खुद पर काबू रखा हुआ था।
وہ پتھر دل انسان جس کی آنکھوں میں کسی نے کبھی آنسو نہیں دیکھے تھے، آج اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھی۔ بے اختیار سجاد سب کچھ بھول گیا اور اس کے جا کے گلے لگ گیا۔ سجاد کے گلے لگتے ہی شہریار نے بچوں کی طرح اسے زور سے پکڑ لیا۔ یار میرے ساتھ ہی ہونا تھا کیا یہ؟ وہ ویسے ہی گلے لگ کر پوچھ رہا تھا۔ سجاد سب کچھ بھول کر اسے سنبھال رہا تھا۔ سارا بھی آگے بڑھی اور اس کو گلے لگایا۔ یہ سب لوگ کہاں چلے گئے ہیں؟ کھانے کی ٹیبل پر ان سب کو نہ پا کر انمول پریشے سے پوچھ رہی تھی۔ مجھے خود بھی نہیں پتا، اس نے بھی نا علمی کا مظاہرہ کیا۔ کھانا کھاؤ۔ اسے برہان کی دوبارہ آواز آئی تو پھر سے کھانے لگی۔ میرے بھائی خود کو سنبھالو، پری تمہاری نصیب میں نہیں تھی، وہ برہان کے نصیب میں تھی جو اسے بہت پہلے ہی مل چکی تھی۔ تم سنبھالو خود کو۔ وہ بس اس کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے اسے سمجھا رہا تھا، کیا ہر چیز اس کے نصیب میں ہی ہے؟ پہلی بار میں نے کسی سے محبت کی، پہلی بار میں نے کسی کو اپنا دل دیا، پہلی کسی کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کا سوچا، اور دیکھو پتہ چلتا ہے وہ بیوی ہے، وہ بھی میرے اپنے بچپن کے دوست کی۔ ہنسنے کی بات ہے نا یہ؟ وہ پاگلوں کی طرح ہنس رہا تھا۔ اس کی ہنسی کے پیچھے کا درد سب سمجھ پا رہے تھے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اسے ایسے پتہ چلے تمہیں۔ سبین کافی دیر بعد بولی تھی، تم سب کو پتہ تھا، تم سب کو ایک ایک چیز پتہ تھی، مگر تم سب نے مجھے اندھیرے میں رکھا۔ سارا مجھے تم سے یہی امید نہیں تھی، تم تو میری بہن تھی نا، تمہیں بھی نہیں پتہ تھا کہ یہ چیز مجھے کتنی تکلیف دے گی؟ تبھی تو نہیں بتایا، تمہیں تکلیف ہوگی، تمہیں سب نے سمجھایا مگر تم نہیں سمجھے۔ شہریار سنبھالو خود کو۔ وہ وہاں نہیں رک سکتا تھا، اس نے اپنی محبت کو آج کھو دیا تھا۔ محبت کو کھو دینے کی تکلیف کیا ہوتی ہے آج شہریار منصور کو پتہ چلا تھا۔ سجاد اسے اپنے ساتھ لے جانے لگا، یزدان بھی اس کے ساتھ ہی چلا گیا تھا۔ سارا اور سبین دونوں اپنے آنسو پوچھتے ہوئے، حالت ٹھیک کرتے ہوئے اندر جانے لگے۔ اندر جا کر سارا نے بڑی مہارت سے سب کو سنبھال لیا۔ البتہ برہان تو جانتا تھا کہ وہ سب صرف بات سنبھالنے کے لیے کہہ رہی ہے۔ وہ تینوں ساحل کے پتھروں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ کتنی عجیب بات تھی، ایک دوست کا دل اجڑا تھا تو ایک دوست کا ٹوٹا تھا، ایک دوست کا دل جڑا تھا تو ایک دوست کا ٹوٹا تھا۔ ویسے ہی وہ ساحل کی خاموشی کو محسوس کرتے رہے۔ سجاد سب کچھ بھول چکا تھا اور شہریار کو بھی صرف اپنی تکلیف یاد تھی۔ اسے سہارا چاہیے تھا اپنے دوستوں کا، جو اسے سجاد کی صورت میں مل گیا تھا۔ ارے بھائی تم اتنے ہینڈسم ہو، تمہیں تو کوئی بھی مل جائے گی، فکر تو ہم لوگوں کو کرنی چاہیے جسے کوئی مووی نہیں لگاتی۔ یزدان نے ان کا ذہن تبدیل کرنے کے لیے کہا۔ اس کو بھی پتہ نہیں کس دعاؤں کے سبب سبین مل گئی۔ میری والی گاڑی تو ابھی بھی اسٹیشن پر ہی کھڑی ہے۔ بتاؤ، ترکی کی لڑکیاں مرتی تھیں مجھ پہ، اور میں یہاں پاکستان میں ایک لڑکی پر پہلی نظر میں مر مٹا۔ قسمت کی بات ہے نا۔ وہ ویسے ہی پتھر کو سمندر میں مار کر بول رہا تھا، مرا تو وہ بھی تھا پہلی نظر میں کسی پر۔ اس کی معصوم آنکھوں میں، اس کے اس ڈرتے ہوئے لہجے پر شہریار منصور پہلی نظر میں دل ہارا تھا۔ میں تو کہتا ہوں بھائی تم سنگل ہی رہو، لائف بہت اچھی ہے۔ مجھے دیکھو، ایک ناول کی لڑکی سے محبت کر بیٹھا، ہر وقت ہی صرف ناول کی باتیں کرتی ہے، کبھی ایسے بن جاؤ، کبھی ویسے بن جاؤ، کبھی یہ بن جاؤ، کبھی وہ بن جاؤ۔ اب بندہ بولے ایک انسان کیا کیا بنے گا، مگر نہیں، ان لڑکیوں کو کہاں سمجھ آئے گی۔ وہ اسی کفٹی کے ساتھ کہہ رہا تھا، خفگی کے ساتھ کہہ رہا تھا، محبت انسان کو وہ بھی کرنے کو مجبور کر دیتی ہے جو انسان نے کبھی نہ سوچا ہو۔ شہریار اپنے ہی دھن میں کہے جا رہا تھا۔ وہ دونوں اس کی تکلیف سمجھ رہے تھے مگر کوئی بھی کم نہیں کر سکتا تھا۔ چلو اٹھو یہاں سے، شہریار نے ان دونوں کو اٹھنے کا اشارہ کیا۔ کیا مطلب، کہاں جا رہے ہو؟ ان دونوں کو اس کی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی اور وہ کہیں جانے کی بات کر رہا تھا۔ بہت کچھ غلط کر دیا ہے میں نے، اب اس کو فکس کرنے کا ٹائم آ گیا ہے۔ ان دونوں کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ کس متعلق بات کر رہا ہے۔ اگلے ہی پل شہریار نے گاڑی زن سے آگے کی طرف بھگائی۔ وہ سب لوگ گھر آ چکے تھے۔ سعدیہ بیگم اور نفیسہ کو اچھا یار کی ان سب کی فکر لگی ہوئی تھی۔ اللہ خیر کرے بچہ ٹھیک ہو، مجھے تو شہریار کی فکر لگی ہوئی تھی۔ اللہ خیر کرے بچہ ٹھیک ہو، مجھے تو بہت فکر ہو رہی ہے۔ یہ کہنے والی نفیسہ تھی۔ انشاءاللہ ٹھیک ہوگا، فکر مت کرو تم سعدیہ بیگم بھی ویسے ہی اسے سمجھا رہی تھی۔ برہان ایک خراب موڈ کے ساتھ کمرے میں آیا تھا۔ وہ سب سمجھ چکا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ شہریار کا جا کر گریبان پکڑ لے۔ اس کی حالت صرف پریشے کو اس کے ساتھ دیکھ کر ہوئی تھی، مگر پریشے تو صرف اس کی تھی نا، تو اس کی ہمت کیسے ہوئی پریشے کے بارے میں ایسا سوچنے کی؟ وہ اسی سوچوں میں تھا جب پریشے اس کی طرف آئی، اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ وہ ایک دم کسی خواب سے واپس آیا تھا۔ کیا ہوا ہے برہان؟ پورے راستے بھی آپ نے کچھ بات نہیں کی، بتائے نا مجھے آپ۔
وہ اسی محبت بھرے انداز سے اسے پوچھ رہی تھی اور اسی محبت میں کہیں نہ کہیں فکر بھی تھی۔ کچھ نہیں ہوا ہے، اب آپ مجھ سے جھوٹ بھی بولنے لگے؟ وہ خفا ہونے لگی۔ پری میں جھوٹ نہیں بول رہا، یہ شہریار وہی شہریار ہے نا، آپ کے بچپن کا دوست۔ اس کے سوال پر کچھ پل برہان کچھ بھی نہیں کہہ سکا، محض گردن ہلا کر ہاں میں جواب دیا۔ برہان، دوستوں میں بحث ہو جاتی ہے، غلط فہمیاں بھی ہو جاتی ہے، لڑائیاں بھی ہو جاتی ہے، مگر جو پہلے صلح کے لیے ہاتھ بڑھائے اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے، قطع تعلق ہی کرنے والوں کو نہیں، تعلق جوڑنے والوں کو۔ وہ پری کی بات ویسے ہی سن رہا تھا۔ آپ لوگوں کی اتنی خوبصورت دوستی ٹوٹ گئی، نقصان کس کا ہوا؟ آپ لوگوں کا، کسی کا تو کچھ بھی نہیں گیا۔ وہ غلط تھا تو آپ تو صحیح تھے نا، جب کوئی غلط ہو ہمیں اسے صحیح کرنا چاہیے، نہ کہ ہمیں اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ وہ ویسے ہی برہان کا ہاتھ پکڑے اسے سمجھا رہی تھی۔ دروازے پر زور سے دستک ہوئی، پہلے ایک، پھر دو اور تیسری دستک پر دروازہ کھول دیا گیا۔ دروازے کی آواز سن کر پری اور برہان بھی باہر آ گئے تھے۔ سجاد یزدان سامنے ہی تھے، البتہ ان کے پیچھے ایک اور وجود بھی تھا۔ اس وقت صحن میں وہاں سعدیہ بیگم، انمول اور سارا موجود تھی۔ نفیسہ عبداللہ بہت تھک گئے تھے تو وہ آرام کرنے چلے گئے تھے۔ نماز خالہ پہلے ہی جا چکی تھی۔ ابھی وہ کچھ کہتا کہ پیچھے کھڑا وہ وجود ایک دم سے آگے آیا اور برہان سے لپٹ گیا۔ بڑا تڑپایا ہے تو نے یار، اتنی بھی ناراضگی کیا؟ وہ اس سے شکایت کر رہا تھا۔ برہان تو وہاں گونگا ہو گیا تھا۔ یہ سب اتنا جلدی ہوا کہ اسے سمجھنے کا موقع بھی نہیں ملا۔ سارا تو خوشی کے مارے اچھلنے ہی لگی تھی۔ وہ آرام سے یزدان کے قریب آئی اور کان میں اس سے پوچھا، کیا میں جو دیکھ رہی ہوں سچ ہے؟ ہاں سارا جی، بالکل سچ ہے۔ اس نے بھی اسی خوشی کے ساتھ اسے جواب دیا تھا۔ سعدیہ بیگم وہ سب منظر دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی۔ وہ صبح سے کاموں میں لگی ہوئی تھی، اس لیے وہ معذرت کر کے اندر چلی گئی۔ وہ بچوں کو الگ وقت دینا چاہتی تھی تاکہ وہ اپنے اور بھی مسائل ٹھیک کر لے۔ مجھے معاف کر دو برہان، میں غلط تھا، مجھے حقیقت پتہ چل چکی ہے، مجھے معاف کر دو۔ وہ ویسے ہی لپٹ کر روتے ہوئے معافی مانگ رہا تھا۔ اگر وقت کو پیچھے لے کے جائے تو شہریار منصور اپنے گھر کے ڈرائنگ روم میں موجود تھا جب اسے ایک ویڈیو موصول ہوئی تھی۔ کچھ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا تھا۔ برہان وہاں پر گیا اور تقریباً 15-20 منٹ میں واپس آ گیا۔ کالج کے اس حصے میں کیمرہ نہیں تھا، لیکن کالج کے راستے پر کیمرہ تھا جس میں وہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اور ڈاکٹرز نے جب رباب کا پوسٹ مارٹم کیا تو اس میں انہوں نے صاف بتایا تھا زخم جو ہے وہ بھی تازہ ہے، یعنی یہ زخم 12 گھنٹے پہلے کے ہے۔ اور جب شہریار نے اس طریقے سے سوچا، جب ڈاکٹر نے یہ بات بتائی تو اس وقت گھڑی 12 بجا رہی تھی صبح کے، اور اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو اس کے ساتھ یہ سب کچھ 12:30 یا 1 کے درمیان ہوا ہے۔ مگر برہان تو اس سے پہلے ہی گھر آ گیا تھا۔ اگر برہان نے نہیں کیا تو کس نے کیا؟ وہ اسی سوچوں میں تھا، مگر جب اسے برہان کے بے قصور ہونے کا پتہ چلا تو وہ خود سے نظر نہیں ملا پایا۔ وہ اتنے سال اس دوست کو تکلیف دے رہا تھا، لفظوں سے اس سے نفرت کر رہا تھا، اسے خود سے دور کر دیا صرف ایک شک کی وجہ سے۔ اس دن شہریار منصور کو پتہ چلا کیا آنکھوں دیکھا بھی جھوٹ ہو سکتا ہے۔ برہان وہیں برف کا مجسمہ بنے کھڑا تھا۔ میں نے تمہارے بابا کے بارے میں بھی غلط کہا، میں غصے میں تھا، مجھے معاف کر دو برہان، معاف کر دو، میں آنٹی سے بھی معافی مانگ لوں گا۔ برہان اب مجھ سے اس بوجھ کے سہارے زندہ نہیں رہا جاتا، دعا کرو یار، یا تو یہ بوجھ مجھ سے اتر جائے یا تو میں مر۔ برہان نے اسی وقت اس کو تھپڑ سے نوازا۔ بکو مت، آئندہ بھول کر بھی ایسی بات اپنی زبان پر مت لانا، کوئی معافی کی بات نہیں ہے۔ تم دوست تھے، تم جا رہے تھے تو مجھے تو تمہیں روکنا چاہیے تھا، مگر میں نے بھی تمہیں جانے دیا۔ اگر غلطی کی بات ہے تو پھر دونوں کی غلطی ہے۔ وہ ویسے ہی ایک دوسرے کی غلطیاں بتا رہے تھے۔ سارا تو باقاعدہ رونے لگی تھی، سجاد کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھی، ان کو لگا تھا ان کی دوستی کی ایکسپائری ڈیٹ آ گئی ہے، مگر وہ دوستی پھر قائم ہو جائے گی یہ کسی کے علم میں بھی نہیں تھا۔ انمول ویسے ہی کھڑی اس سب منظر کو دیکھتی رہی۔ انمول سامنے کھڑے اس لڑکے کو دیکھ رہی تھی جس کو دیکھ کر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ رو بھی سکتا ہے۔ یزدان نے انمول کو غور سے شہریار کو دیکھ کر خود اس کے پاس آیا، کہیں پہلی نظر والی محبت تو نہیں ہو گئی؟ اس نے کان میں سرگوشی والے انداز میں کہا۔ انمول اسی ٹائم اس کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگی۔ ارے نہیں، مطلب آج کل لوگوں کو پہلی نظر والی محبت ہو رہی ہے تو مجھے لگا تمہیں بھی ہو گئی ہو۔ اس نے بھی اسی انداز میں اور مرچیں لگا کر سوال کیا۔ مجھے اور محبت، اور وہ بھی اس سے، ہاں 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 ہاں، مجھے لگتا ہے تم پاگل ہو چکے ہو عشق میں۔ انمول شاہ کو کبھی محبت نہیں ہوگی، اور اس سے تو ہرگز نہیں۔ بڑے بول مت بولو انمول،
میں بھی وہ تھا کسی سے خود پر غرور کہ جسے خود پر غرور تھا، مگر ایک لڑکی کی آنکھوں نے میرا غرور توڑ دیا۔ تمہارا غرور بھی بہت جلد ٹوٹ جائے گا، دیکھتے ہیں، دیکھ ہی تو لیں گے ہم، وہ بھی اسی چیلنجنگ والے انداز میں کہہ رہا تھا۔ ان کی رات ویسے ہی گزر رہی تھی، سونے کا تو کسی کا ارادہ ہی نہیں تھا، یا شاید ان لوگوں کی نیند اڑ گئی تھی۔ سعدیہ بیگم پہلے ہی سونے چلی گئی تھی، تو وہ سب لوگ صحن میں باتوں میں مشغول تھے۔ ہائے کاش سبین بھی ہوتی یہاں پہ۔ سجاد سبین کو بہت یاد کر رہا تھا۔ بھائی اب تو وہ شادی کے بعد ہی آئے گی، آخر اپنے سسرال میں آنا اچھا تھوڑی ہوتا ہے۔ یزدان شرارتی انداز میں کہہ رہا تھا، یہ تم میں کب سے فاطمہ خالہ کی روح آ گئی؟ ایسی دل جلانے والی باتیں تو وہی کرتی ہے۔ بھائی میں تو وہ بات کر رہا ہوں جو سچ ہے۔ اس کی بے بسی پر اسے مزہ آ رہا تھا۔ ہاں بھائی، تمہارے جب دن آئیں گے نا، تمہیں بھی پھر پتہ چلے گا۔ میں بھی تو چاہتا ہوں کہ جلدی وہ دن آ جائے۔ اس کی ایک نظر سارا پر تھی اور وہ بولے جا رہا تھا، البتہ سارا انمول اور پری کے ساتھ باتوں میں لگی ہوئی تھی۔ اللہ ہی خیر کرے تمہارا یزدان، باقی جس بلا کی تم خواہش کر بیٹھے ہو نا، اس کے بعد تو توبہ ہی کرو، وہ جل کر بولا تھا۔ ہاں تم نے منہ سے پھول جھڑنے والی لڑکی کو پسند کیا ہے نا، کتنا تیکھا وہ بولتی ہے وہ تم جانتے ہو۔ سجاد بھی اس کی بات سمجھ چکا تھا، قسمت والا تو دونوں کی بے اختیار گردن برہان کی طرف مڑی تھی، اس کی ہے، اصلی زندگی تو یہ جی رہا ہے، لیکن چلو کنوارے ہونے سے صحیح ایک عذاب ہی سر پر ہو۔ سجاد کو تسلی تھی کہ اسے ایک لڑکی مل گئی ہے، اور یزدان کو فکر تھی کہ اسے کب ملے گی۔ آج بڑے دنوں بعد برہان اور شہریار نے پرانی باتیں کی تھی، باتیں اتنی تھی جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ باتوں باتوں میں سجاد اسے برہان اور پری کی نکاح کی ساری تفصیل دے چکا تھا۔ او بھائی، تمہاری تو فلمی سٹائل میں شادی ہوئی ہے، یہ کہنے والا شہریار تھا۔ ارے مان ہی نہیں رہا تھا وہ تو، پھر جا کر اللہ نے عقل دی جو مانا، ورنہ اتنی اچھی لڑکی سے ہاتھ دھو بیٹھتا۔ سجاد اپنے ہی دھن میں ہی کہے جا رہا تھا، مگر کوئی شہریار منصور کے دل کا پوچھے، وہ خوش تھا، وہ برہان کی خوشی میں خوش تھا، مگر اپنی محبت کو کسی اور کے ساتھ دیکھنا آسان نہیں ہوتا۔ وہ کہنے کو تو اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجایا ہوا تھا، مگر اس کے دل کا حال وہی جانتا تھا۔ چلو کوئی گیم کھیلتے ہیں۔ انمول کو ان لوگوں کی باتیں بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ لوگ سالوں بعد ملے تھے تو اپنی پرانی باتیں کر رہے تھے، اور انمول کو تو باتوں کا پتہ ہی نہیں تھا۔ اب وہ حقیقت میں بور ہونے لگی تھی، تو ان سب کو دوسری طرف لے جانے لگی۔ ہاں مزہ آئے گا، کھیلتے ہیں۔ یزدان بہت خوش تھا، گیم سوالوں والا تھا، اسی بہانے وہ سارا کو اور جان سکتا تھا۔ سب لوگوں کو باری باری ایک سوال کرنا ہے، اور ایک سوال کا جواب سب کو دینا ہے۔ جس نے جھوٹ بولا یا نہیں دیا، اسے 10,000 روپے دینے پڑیں گے۔ 10,000 سن کر ہی سجاد کو تو کرنٹ ہی لگ گیا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، سمجھ گئے، تم شروع کرو، وہ اپنے حواس پر قابو رکھتے ہوئے بول رہا تھا۔ سب سے پہلے میں پوچھوں گا۔ یزدان کو زیادہ جلدی تھی، سب نے اس بات میں سر ہلایا۔ فیورٹ پلیس، وہ اپنا سوال کر چکا تھا، اب سب کو جواب دینا تھا۔ ویسے تو میرے بہت سارے ہیں، مگر اسپیشلی ترکی۔ یہ جواب دینے والی سارا تھی۔ یزدان کے چہرے پر تو خوشی دوڑ گئی۔ چلو بہن نے اس کو اور دو مالوں پر چڑھا دیا۔ انمول سجاد کو اور ہواؤں میں اڑتا دیکھ کر بولی، سوئٹزرلینڈ، لیکن سبین کے ساتھ۔ سجاد نے ایک اچھے شوہر ہونے کا خطاب اپنے نام کرنے کا سوچ ہی لیا تھا، تو یہاں پر بھی سبین کو یاد کرنا نہیں بھولا۔ اب باری برہان کی تھی۔ کراچی کیوں؟ بے اختیار شہریار کے دل سے سوال آیا تھا، مگر جواب وہ جانتا تھا، کیونکہ یہاں پر مجھے میرے اپنے ملے، کچھ کو کھویا تو کچھ کو پایا، کئی بار زخم ملے تو اسی زخم کو بھرنے والے بھی ملے۔ اس کا اشارہ پری کی طرف تھا۔ شہریار مسکرانے لگا، وہ سمجھ چکا تھا محبت زبردستی کا نام نہیں ہوتی، وہ تو ایک خوبصورت احساس ہوتا ہے، اور اگر اس میں زبردستی شامل ہو جائے تو محبت نہیں مجبوری بن جاتی ہے۔ آج شہریار منصور نے اپنے دل سے پریش صدیق کا خیال نکال دیا تھا، مگر کیا واقعی میں نکال سکتے ہیں ہم ان لوگوں کو جنہوں نے پہلے ہی ہمارے دل پر قبضہ کیا ہوتا ہے؟ اب کی بار یزدان پری سے مخاطب تھا۔ پری کو سوچنے والے انداز میں برہان کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کی وہ نظروں کو سب نے محسوس کیا، جہاں پر میرے اپنے ہو، میرے لیے وہی جگہ خاص ہے، اور یہ وہ جملے تھے جنہوں نے برہان کے دل میں خوشی کی ایک لہر داخل کر دی تھی۔ سب لوگ اس کے جواب پر خوش ہوئے تھے۔ شہریار نے بھی زخمی آنکھوں سے اسے دیکھا تھا، مگر وہ دیکھ ہی نہیں پایا کہ محبوب کے دیکھنا اتنا مشکل ہوتا ہے۔ یہ آج شہریار منصور کو پتہ چلا تھا۔
چلو بھائی تم بتاؤ۔ اب سب شہریار کے جواب کے منتظر تھے۔ شہریار چل مل اپنی آنکھوں کے آئینے پر کسی کا عکس دیکھ کر دل میں عجیب سا درد محسوس ہوا تھا، مگر اسے خود کے احساسات کو چھپانا بخوبی آتا تھا، تو وہ چھپا گیا۔ اسلام آباد، اسلام آباد کیوں؟ بے اختیار انمول کے دل کا سوال وہ زبان پر لانے سے نہیں روک پائی۔ شہریار نے سامنے بیٹھی اس لڑکی کو دیکھا۔ آج پہلی بار شہریار اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ رہا تھا۔ انمول اس کو ایسے دیکھ کر پہلے تو گڑبڑا گئی، پھر اپنے حواسوں پر قابو کرنے لگی۔ کیونکہ اسلام آباد میں میری امی رہتی ہے، اس لیے، اس نے مختصر سا جواب دیا۔ حالانکہ وہاں پر سب نے سوچا تھا کوئی انٹرسٹنگ کہانی ہوگی، مگر اس نے تو سادہ سا بس جواب دیا تھا۔ انمول اس کے جواب پر اس کو دیکھتی رہ گئی۔ تو آپ بتائیں، اب آپ کی باری۔ وہ انہی آنکھوں کے ساتھ انمول سے پوچھ رہا تھا۔ کچھ پل کے لیے انمول کچھ بول نہ سکی۔ سامنے بیٹھے لڑکے کی آنکھوں میں ایسا دبدبا تھا کہ وہ آنکھوں کی تعبیر نہ لا پائی۔ بے اختیار اس نے اپنی نظریں گھمائی، اور اس کی یہ نظریں چرانا سجاد نے بخوبی محسوس کیا تھا۔ اب بھائی بتا بھی دو۔ یزدان کی عادت تھی کہ وہ ہر بات پر بھائی کہتا تھا۔ پاکستان ہی پسند ہے، تبھی تو یہاں آئی ہوں، اس نے ناک سے مکھی اڑاتے ہوئے جواب دیا، اور اس کے جواب پر سب کھلکھلا کر ہنسنے لگے۔ رات کے 3 بجنے کو آئے تھے اور ان کی باتیں ویسی ہی جاری تھی۔ ابھی ان کی باتیں ویسے ہی چل رہی تھی جب شہریار کی بات پر یکدم انمول چونکی تھی، تو برہان بھی اسے دیکھتا رہ گیا۔ کیا مطلب، کہاں جا رہے ہو؟ اس نے شہریار کے بات پر فوراً اپنا سوال کیا تھا۔ ارے یار، میں سوچ رہا ہوں کل کیوں نہ ہم لوگ ڈنر کے لیے چلے باہر، بس یہی بول رہا تھا۔ اس سے پہلے تم نے کیا بولا؟ وہ واضح طور پر حیران ہوا تھا، مگر شہریار کی ڈنر والی بات پر نہیں، بلکہ جس ہوٹل کا اس نے نام لیا تھا اس بات پر۔ اور اس ہوٹل کا نام سن کر انمول کے کان بھی کھڑے ہو گئے تھے۔ برہان کو اس وقت احمد شاہ کی بہت یاد آئی تھی، کیونکہ یہ وہی ہوٹل تھا جہاں پر وہ کام کیا کرتے تھے۔ یکدم ساری فضا میں غم کے اثرات نمایاں ہونے لگے۔ سوری، لیکن مجھے تو باہر جانا ہے، سبین کے ساتھ شادی کے کچھ پلانز کرنے ہیں۔ تجھے کہاں باہر جانا ہے؟ ابھی کل ہی تو رشتہ فکس ہوا ہے اور تجھے باہر جانے کی پڑ گئی؟ شہریار منہ بنا کر بولا تھا۔ جانا ہے تو جانا ہے، بول دیا نا میں نے۔ سجاد چاہتا تھا کہ شہریار صرف انمول کے ساتھ جائے، کسی کو اندازہ ہوتا یا نہیں، مگر سجاد سمجھ چکا تھا اس کے دل کا حال۔ وہ بکھر گیا تھا، وہ مضبوط دکھانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اندر وہ ایک الگ جنگ لڑ رہا تھا، اور سجاد کو ڈر تھا کہ کہیں وہ جنگ ہار نہ جائے۔ اگر وہ ہار گیا تو وہ زندگی سے بھی ہار جائے گا، اور اس سے اگر کوئی سنبھال سکتی تھی تو وہ صرف انمول تھی۔ اس کی اور انمول کی عادتیں زیادہ تر ایک جیسی تھی، یہ اس سے پہلے اندازہ ہو گیا تھا، تبھی وہ ان دونوں کو ساتھ وقت دینا چاہتا تھا۔ ہاں تو میں اور سارا چلیں گے، یزدان نے بڑے مزے سے کہا۔ نہیں، ظاہر سی بات ہے، میری شادی ہونے والی ہے، مجھے کچھ اپنے کمرے کی سیٹنگ کرنی ہے، تو تم دونوں نہیں جا سکتے؟ سجاد نے ان دونوں کو بھی روکنا چاہا۔ او بھائی، ابھی شادی کو ٹائم ہے، ابھی کیا گھر صحیح کرنا ہے؟ وہ اکتا گیا تھا۔ میں نے بولا نا نہیں جا سکتے تو نہیں جا سکتے، وہ ایک ایک لفظ پر زور دے کر بول رہا تھا۔ یزدان کو تو وقت کی ہزارویں حصے میں اس کا مطلب سمجھ آیا تھا، مطلب تو سارا بھی سمجھ گئی تھی، تو ان لوگوں نے بھی معذرت کر لی۔ ابھی پریشا اور برہان کچھ کہتے، اس سے پہلے یزدان نے کوئی نیا بہانہ ان کو روکنے کا شہریار کے سامنے پیش کر دیا۔ شہریار وہیں چپ رہ گیا، مگر انمول کی بات پر سب ایک پل کے لیے تو اسے دیکھتے ہی رہ گئے تھے۔ میں چلوں گی، وہ ایک یقین کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ انمول کو کافی ٹائم ہوا تھا پاکستان میں، مگر وہ جانتی تھی کہ اگر اسے سچ کا پتہ کرنا ہے تو اسے کسی کے ساتھ کی ضرورت ہے۔ وہ برہان کو بتا نہیں سکتی تھی۔ سجاد ابھی اپنی خوشی میں تھا تو اس کی خوشی خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، اور یزدان سے تو کوئی امید ہی نہیں تھی، تو اسے شہریار اپنے کام کے لیے صحیح لگا۔ وہ بھی سب کی طرح اسے دیکھتا رہ گیا۔ ٹھیک ہے، صبح چلیں گے، وہ بس اتنا ہی بولا تھا۔ یا اللہ، 3:30 بج گئے، سارا کو وقت کا پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ میں نے تو کہا تھا کہ میں جلدی آ جاؤں گی، اور یہاں دیکھو وقت کیا ہو گیا۔ وہ باتوں میں اتنے مصروف تھے کہ کسی کو بھی اندازہ نہیں ہوا۔ ارے بے فکر رہو، میں نے سر شاہد کو پہلے ہی میسج کر کے بتا دیا تھا کہ سارا آج ہماری طرف رکے گی۔ سجاد نے پہلی بار اپنے سمجھدار ہونے کا ثبوت پیش کیا تھا۔ افسوس یہ تھا کہ اس وقت سبین وہاں پہ موجود نہیں تھی، ورنہ اسے بھی پتہ چل جاتا کہ اس کا ہونے والا شوہر کتنا سمجھدار ہے۔ سارا کی سانس بحال ہوئی۔ شہریار اب سب سے اختتامی الفاظ ادا کر رہا تھا، پھر ایک نظر سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا۔ خیال رکھیے گا اپنا، خدا حافظ۔ وہ بس اتنا ہی کہہ سکتا تھا۔ اس کو اپنے قدم جمتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے، اگر وہ تھوڑی دیر بھی اور وہاں رکتا تو خود کو سنبھال نہیں پاتا۔ وہ بھاری بھاری قدم اٹھاتے ہوئے باہر کی جانب چلا گیا۔ آج کی رات میں اگر کسی کو برباد کیا تھا تو وہ شہریار منصور تھا۔
صبح بہت خوشگوار ہوئی تھی، ہر طرف پرندوں کی آوازیں آ رہی تھی، انہی آوازوں پر ایک اور میٹھی آواز بھی آئی تھی، انہیں برہان اٹھے برہان، وقت دیکھا ہے آپ نے؟ گھڑی 8 بجا رہی ہے اور برہان کا کوئی ارادہ نہیں لگ رہا تھا اٹھنے کا۔ ارے یار پری، سونے دو نا، وقت دیکھا ہے آپ نے اور آپ سونے کی بات کر رہے ہیں؟ پری اونچی آواز میں چلائی۔ ہائے نہ کرو تم، چلاتے ہوئے بھی بلا کی حسین لگتی ہو۔ اور پری کے غصے میں اور اضافہ ہو گیا۔ آپ اٹھ رہے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں میں 10 تک گنوں گی، اگر نہیں اٹھے تو؟ ارے میری جان، تم 5 بار گن لو، میں تب بھی نہیں اٹھنے والا، تمہارا وقت بچا رہا ہوں۔ اب وہ برہان کا باقاعدہ ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھا رہی تھی اور برہان نے اسی ہاتھ کو کھینچ کر اسے اپنے برابر آ پٹکا تھا۔ یا اللہ، کیا کر رہے ہیں؟ ارے تم بھی سو جاؤ یار، وہ نیند میں کہہ رہا تھا، مگر انداز بالکل نیند والے نہیں تھے۔ دیکھے اٹھے، دیکھو تمہاری ان آنکھوں میں میں ڈوب جاؤں گا، خدا کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لو۔ ہمیشہ کے لیے بند کر لی پھر؟ اور اس کی اس بات پر برہان ایک دم اٹھ کر سیدھا ہوا، اس کے دل کو کچھ ہوا تھا، ایک دم اس کا لہجہ سخت ہو گیا۔ اس کا بدلتا ہوا لہجہ دیکھ کر پریشے سیدھی ہوئی۔ ارے میں تو مذاق میں بھی ایسی بات مت کرنا، اگر پریشے کو کچھ ہوا تو برہان بھی زندہ نہیں رہ پائے گا، میری سانسیں تو چل رہی ہوگی مگر میں اندر سے مر جاؤں گا، کیا تم اپنے برہان کو مار سکتی ہو؟ بے اختیار پری نے اپنا ہاتھ اس کے منہ پر رکھا۔ اللہ نہ کرے ایسا ہو، میں تو نمازوں میں آپ کی لمبی عمر کی دعائیں مانگتی ہوں، اور آپ یہاں پہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ہوا نہ درد، ہوئی نہ تکلیف، مجھے بھی ایسی تکلیف ہوتی ہے جب تم ایسی باتیں کرتی ہو۔ اللہ برہان، میں مذاق کر رہی تھی، وہ زمانے بھر کی معصومیت اپنے چہرے پر لائے ہوئے بولی۔ مذاق میں بھی ایسی بات مت کرنا، برہان احمد پریشے کی وجہ سے زندہ ہے، اسے دیکھ دیکھ کر جیتا ہے، اور اگر اسے کچھ ہوا تو برہان بھی زندہ نہیں رہ پائے گا۔ الفاظ تھے یا کوئی تیر، پری کو اپنا دل کٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ایک دم پری اس کے گلے لگ گئی۔ اس کے ایسے گلے لگنے پر تو ایک پل کے لیے برہان بھی گڑبڑا گیا تھا، پھر وقت کے 1000ویں حصے میں خود کو سنبھالا، اپنی بازو کی گرفت میں اسے مضبوطی سے تھاما۔ ابھی وہ آگے کچھ بولتا کہ انمول کی آواز پر ایک دم وہ دونوں سیدھے ہوئے۔ جلدی باہر آ جائے، ناشتہ لگا ہوا ہے۔ برہان کا چہرہ دیکھ کر پریش اپنی ہنسی نہیں روک پائی۔ ایک تو یہ کباب میں ہڈی، وہ جل کر بولا تھا۔ پریشے ویسے ہی ہنستے ہوئے اس سے الگ ہوئی۔ اب جلدی کرے برہان احمد، ورنہ پھر سے کباب میں ہڈی آ جائے گی، وہ شرارتی انداز میں کہتے ہوئے باہر کی طرف چلی گئی، اور برہان تو اسے جاتا دیکھتا رہ گیا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ کچھ اور ویڈیوز باقی ہے، لیکن ناول اب کافی انٹرسٹنگ ہو چکا ہے، بہت مزیدار ہو چکا ہے۔ اب بس دیکھنا یہ باقی ہے کہ انمول اپنا بدلہ کیسے لیتی ہے، یا اپنی ماں کا بتائی ہوئی بات پر وہ کیسے عمل کرتی ہے۔ تو یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، اور جانے سے پہلے پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، اور ساتھ ہی اپنے کانٹیکٹس میں اس ناول کو بھی ضرور شیئر کریں کہ یہ اس رائٹر کا پہلا ناول ہے، اور پہلے ہی ناول میں ماشاءاللہ سے انہوں نے 2 سیزن لکھے ہیں، بہت بڑی بات ہے۔ انہیں سپورٹ کریں، آگے بڑھنے کا حوصلہ دیں۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔